عزیزان گرامی، نبی مکرم نے کامیاب ترین تاریخ کی شخصیت، ایک عیسائی تجزیہ نگار شخصیت پر تبصرے کرنے والا 100 کامیاب شخصیات پر کتاب لکھتا ہے۔ خود عیسائی ہے مگر حضرت عیسیٰ کو دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے اور ہمارے نبی کو پہلے نمبر پہ رکھتا ہے۔ تاریخ بشریت کی کامیاب ترین شخصیت جن کا سب سے پہلا نمبر ہے وہ ہمارے نبی ہیں۔ کامیاب شخصیت کے زندگی کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا اصول، کسی بھی کامیاب شخصیت کو اگر آپ کو اور مجھے ناپنا تولنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ کون کامیاب رہے گا، کون کامیاب ہے، اس کی سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ دیکھا جائے اس کا اس کے رب کے ساتھ کیسا تعلق۔ ساری دنیا کے لیے تو اس کے پاس ٹائم ہے مگر اپنے اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو یہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ یعنی اس کا ابدیت کا مقام کس درجے پر ہے، بندگی میں وہ اپنے رب کے ساتھ کتنا گہرا تعلق رکھا ہے، یہ اس کی کامیابی کا پہلا اصول ہے۔ جی بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ سال میں 2 رکعت نماز جو عید کی ہوتی ہے وہ بھی مسجد کا دروازہ چھو کے آ جاتے ہیں، اور وہ بھی شاید اس وجہ سے چھو کے آ جاتے ہیں کہ بیگم صاحبہ سوئیاں جب تک نہیں کھلائیں گی جب تک نماز نہیں پڑھ کر آئیں گے۔ بھائی کیا ہوا، اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ کہنا ہوا ہے مسجد سے۔ اب وہ اگر سمجھدار بیگم ہوتی ہے نا، پوچھتی ہیں مولانا نے خطبہ کیا دیا؟ اب خطبہ تو وہ بتائے نا جو سن کر آیا ہے۔ بعض لوگ سال کی 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ آدھی رات میں ایک سجدہ مکمل کرتے ہیں۔ اسے سال بھر میں نماز میں مزہ نہیں آ رہا اور ایسے ہر رات میں نماز میں مزہ آ رہا ہے، تو مسئلہ نماز کا نہیں ہے، اس کی بیماری کا ہے۔ وہ جو ہے ابدیت، اللہ کے ساتھ بندے کا جو تعلق ہے، اگر کامیاب انسان ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہے۔ بھائی نمازیوں سے بات کر رہا ہوں، پریشان کیوں رہے ہو؟ ماشاءاللہ سارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو آپ کی حمایت میں بات کر رہا ہوں۔ رب کے ساتھ تعلق۔ دوسرا عنوان کسی کی کامیاب شخصیت کا یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ وہ گھر والوں کے ساتھ کیسا تھا۔ سارے جہان کے لیے تو یہ اچھے اخلاق کے ہیں مگر بیگم صاحبہ کے اوپر یہ جلاد ہیں۔ بہن بیٹیاں ان کے آنے پہ گھبرا جاتی ہیں کہ گھر میں آ گئے ہیں، خاموش رہنا، کسی کی آواز نہ نکلنے پائے۔ تو یہ انسان کامیاب انسان نہیں ہے جو گھر والوں پر ہی عذاب بن کر روزانہ اترتا ہو، لیکن جس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہوں، اس کے آنے کا انتظار کرتے ہوں، اس کے لیے تیاری کرتے ہوں، وہ کامیاب انسان ہے۔ توجہ چاہوں گا، جلدی میں گنوا رہا ہوں، پھر مجھے نتیجہ دینا ہے۔ تیسرا عنوان کسی کی کامیاب شخصیت کا یہ ہے کہ دیکھا جائے گا، توجہ، دیکھا جائے گا وہ دوستوں کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر دوستوں کے ساتھ اچھا ہے اور دشمنوں کے ساتھ برا ہے تو وہ بھی کامیاب نہیں۔ اسے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا ہے۔ اچھا یہ کیسے ممکن ہوگا کہ کوئی دوستوں کے ساتھ بھی اچھا ہو اور دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا ہو؟ دوستوں کے ساتھ اچھا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، میں اس کی تشریح نہیں کر رہا، لیکن دشمنوں کے ساتھ اچھا کیسے ہوگا؟ دشمنوں کے ساتھ اچھا وہ شخص ہوتا ہے جو دشمن کو نہ مارتا ہو، دشمنی کو مارتا ہو۔ بھائی میں اور لفظوں کو بہتر کرتا ہوں، خبردار کبھی بھی مریض سے نفرت نہیں کی جاتی، مرض سے نفرت کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اگر مریض سے نفرت کرنے بیٹھ گیا تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ مریض سے نفرت نہیں ہوگی، مرض سے نفرت ہوگی۔ دشمن کی دشمنی ختم کرنا ہی، میرے مولا نبی نے فرمایا مولا علی کو، جاؤ بغیر تلوار کے لڑ کر آؤ۔ بغیر تلوار کے لڑنے والے مجاہد کو علی کہا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے اخلاق سے بات کرے، جب اپنی زبان سے بات کرے، لہذا جہاں جہاں میرے مولا کو تبلیغ کے لیے مولا نبی نے بھیجا، آج تک ان علاقوں میں علی مولا کی صدائیں بلند ہیں۔ یمن کا علاقہ، بحرین کا علاقہ، یہ سارے علاقوں میں مولا علی تبلیغ کرنے گئے تھے۔ ان سب کو مولا علی نے مسلمان کیا، اور پھر جب مسلمان علی نے کر لیا تو جب علی نے مسلمان کیا تو ان کا گھڑا تو پتہ ہے نا کس گھڑے سے پانی پیتے ہیں یہ، تو پھر آپ کے سامنے ہے سارا معاملہ۔ جی دشمن کے ساتھ کیسا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، یہ تیسرا اصول ہے۔ چوتھا اصول شخصیت یہ ہے کہ وہ جب جا رہا تھا، جب مر رہا تھا، جب رحلت ہو رہی تھی اس کی، جب اپنی دنیا کو چھوڑ رہا تھا، جب اس کی زندگی تمام ہو رہی تھی، تو اس نے اپنے بعد والوں کے لیے کوئی انتظام، کوئی اہتمام، کوئی پیغام، کوئی میراث چھوڑی، یا بعد والوں کا اس کو کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ یہ 4 موٹے اصول ہیں۔ اب ذرا صفحہ پلٹیے، میں اپنے اصلی مضمون پہ آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی مکرم تاریخ کی سب سے بلند شخصیت، ان کا اپنے رب کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا، میں ایک جملے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کا اپنے اللہ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا، ساری دنیا سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ بستر چھوڑیں اور مصلے پر آ جائیں۔
ساری دنیا سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ آرام چھوڑیں اور عبادت کریں، لیکن اپنے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے مصطفیٰ کبھی بستر پہ بھی چلے جائے گا۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اے میرے مصطفیٰ کبھی تمہارے تو پیروں پہ ورم آ گیا؟ تم جو میری بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو تو کھڑے ہو کے تمہارے پیروں پہ ورم آ گیا؟ مجھ سے تمہارے پیروں کا ورم دیکھا نہیں جاتا، کچھ آرام بھی کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، رب سے بندے کا تعلق، اور بندہ بھی ہو تو مصطفیٰ ہو، کیسا گہرا تعلق ہے۔ دنیا پہچانی جاتی ہے اپنے رب کے ذریعے سے، اور رب پہچانا جاتا ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی بہت بڑا مجمع ہے مگر صلوات سب نہیں پڑھ رہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بات آگے بڑھے، گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ اللہ اکبر، گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ اچھا، ایک صاحب کہنے لگے صاحب اگر حسنین شانوں پہ نہیں بیٹھتے تو پھر کون بیٹھتا؟ اگر اپنی بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو پھر کس کے لیے کھڑے ہوتے؟ نبی مکرم نے حسنین علیہ السلام کو شانوں پر اس لیے نہیں بٹھایا کہ نواسے تھے، اس لیے بٹھایا کہ حکم الہی تھا۔ نبی کی جیسے اللہ پہنچانے کی ذمہ داری ہے نا، تھک گئے آپ میری باتوں سے، جیسے نبی کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اللہ پہنچائیں، ایسے ہی رسالت کی ذمہ داری ہے کہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سیدہ کے لیے کھڑا ہونا یہ نبوی اور رسالت کا فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ یہ نبی اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ فاطمہ آ رہی ہے۔ ہاں اچھا، اب یہ تو کمال ہے نا کہ جس کے لیے اللہ کا حکم آیا ہے وہ نبی کے نواسے بھی ہیں، وہ نبی کی بیٹی بھی ہیں، وہ نبی کا بھائی علی بھی ہے۔ مولا حسن اور حسین سے بچپنے کی کیفیت، اب گھر والوں کے ساتھ تعلق۔ فرماتے تھے حسن حسین کشتی لڑو، کبھی کشتی کا مقابلہ کرواتے تھے، کبھی آپ کو تیراکی کا مقابلہ کرواتے تھے۔ یہ بچوں کی تربیت کا بڑا پیغام ہے سرکار کی سیرت میں کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے تمہیں آگے لے کے چلنا ہے۔ جو حیثیت والے لوگ ہیں وہ علاقے کے اندر کھیلوں کے جو انتظامات ہیں انہیں کرنا چاہیے، یہ سنت نبی ہے۔ ایک دن ایسی کشتی، القطرۃ من بحار فضائل النبی والعطرہ، علامہ مستنبط نے اس کتاب کے اندر یہ روایت لکھی ہے۔ ایک دن فرمایا حسنین سے کہ کشتی لڑو، تو دونوں بھائی کشتی لڑ رہے تھے، تو کچھ دیر کے بعد نبی مکرم کی آواز آئی، بیٹا حسین ادھر سے آؤ، بیٹا حسین ذرا دیکھو حسن آ رہے ہیں۔ تو سیدہ نے آواز دے کر کہا بابا آپ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، حسن کا نہیں دے رہے۔ تو فرمانے لگے بہت دیر سے جبریل حسن کا ساتھ دے رہے تھے، تب میں نے حسین کا ساتھ دینا شروع کیا۔ ان کے تو کھیل میں بھی فضائل ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے؟ یہ کامیاب ترین شخصیت گھر والوں کے ساتھ کیسے